فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ایک آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، ان کے ایسے عقائد دیکھ کر۔ عقائد یعنی توحید کے خلاف، نبی علیہ السلام کی رسالت کے خلاف، قبر والوں کو پکارنا، درختوں اور پتھروں کو پکارنا، اتنا بھیانک عقیدہ۔ ہو سکتا ہے ان بھیانک عقائد کو دیکھ کر آسمان پھٹ جائیں اوپر سے۔ یہ انسانوں کا ایک مرض، یہ ان کی جرت اور جسارت، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، پیچھے گزرا، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کی نعمتیں چن چن کر غیروں کے نام منسوب کر دیتے ہیں۔ فلاں دربار سے شفا ملتی ہے، فلاں دربار سے رزق ملتا ہے، فلاں دربار سے خزانہ ملتا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں حاجت روائی کرنے والا، فلاں مشکل کشائی کرنے والا۔ تو اے انسانوں، تمہارے ان عقائد پر قریب آسمان پھٹ جائیں۔ یہ اس کو ایک معنی یہ بھی ہے کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہیبت العظمت کا ذکر، وہو العلی العظیم، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی ہیبت ہے، قریب ہے کہ آسمان اس کو برداشت نہ کر سکے اور پھٹ جائیں۔ جو اوپر کا جہان ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ما فی السماوات سبع موضع اربعۃ اصابع، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں۔ کتنے بڑے آسمان ہیں، ہر جگہ فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ ایک آسمان نہیں، 7 آسمانوں میں۔ اور آسمان کتنے بڑے ہیں یہ اندازہ کر لو، زمین کتنی بڑی ہماری، آج تک کوئی زمین کے آخری کنارے تک پہنچ سکا؟ اتنا بڑا کرہ ارضی، اور یہ سورج سے لاکھوں گنا چھوٹی ہے، اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی ٹکیا۔ یہ آسمان ایک نہیں 7 ہیں، اور 7 پر فرشتے موجود ہیں اتنے کہ 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں۔ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان جھکے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے آسمان، اللہ کی ہیبت کا نظارہ کرنے والے، کہ یہ سارے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ تو آسمان فرشتوں کی اس عبادت کو دیکھ کر، تسبیح کو دیکھ کر، فرشتوں کے خوف کو دیکھ کر قریب ہے کہ وہ خود بھی خوف سے پھٹ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو خبر ملتی کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا کوئی، فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ اتنا اللہ کا خوف، اس قدر اللہ کی عظمت کا احساس، اس قدر اطاعت کرنے والے فرشتے، بڑی بڑی مخلوق۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، آج مجھے اجازت ملی ہے کہ میں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی حالت بیان کروں۔ کیا؟ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک، اپنا آپ ناپ کر دیکھ لیں، 2-3 انگلی کا فاصلہ، اس فرشتے کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی مخلوق، اور اللہ کے خوف کا عالم، اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے والا، فرشتے بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر آہستہ آہستہ ہوش آتی۔ یہ اطاعت کا عالم ان کا۔ حدیث میں آتا ہے جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، اسرافیل، یہ نہیں کہ وہ سور سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا امر آئے گا اٹھا کے پھونک دوں گا، نہیں، وہ فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، کھڑا ہے،
سر جھکا ہوا ہے اللہ کے امر کے لیے، آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں اوپر کو عرش کی طرف، تاکہ اللہ کا امر آ جائے فوراً سور پھونک دوں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ یہ فرشتوں کا اطاعت کا عالم، آسمان یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ خوف فرشتوں کا، کیا اس رب کی عظمت ہے، کیا اس رب کی ہیبت اور جلالت ہے۔ تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی۔ تو تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ جائیں من فوقہن اپنے اوپر سے۔ تو اوپر سے یعنی پھٹنے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اوپر کا آسمان پھٹے 7واں اور وہ چھٹے پر گرے، چھٹا 5ویں پر گرے، 5واں 4تھے پر گرے، اس طرح سارا جو عالم علوی تباہ ہو جائے۔